جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک بھر میں جو سیاسی گیما گیمی تھی تو بالآخر نون لیگ کے وزیر اعظم شہباز شریف ہو چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم سانگھڑ کی بات کریں تو سانگھڑ میں بھی اگر نون لیگ کے حوالے سے بات کریں تو کئی نئے پرانے چہرے آتے رہے ہیں، لیکن اس وقت جو نون لیگ کے ہمارے سانگھڑ کے جو رہنما منتخب ہوئے ہیں ان کا ایک اہم کردار رہا ہے سانگھڑ شہر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ سابقہ ایک سی این بھی رہے ہیں، اے سی بھی رہے ہیں، اور جب وہ سانگھڑ میں اپنی ڈیوٹی کے دوران تھے تو انہوں نے وابڈا کے حوالے سے بہت بڑے کام بھی کروائے۔ تو یقیناً لوگوں کی بھی توقع ان سے رکھی جا رہی ہے، کیونکہ اگر دیگر پارٹیوں کی ہم بات کریں تو وہ اتنی ڈیزرو نہیں کر پائی ہیں۔ کیا سوچ کر سیاست میں قدم رکھا؟ تو ہمارے ساتھ جڑے ہیں ملک امتیاز صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ کیا کہیں گے سر اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رحمان، ماشاءاللہ آپ بہت اچھی صحافت کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ میں تعریف اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ میرے انٹرویو کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کو پہلے بھی اس سلسلے میں پسند کرتا تھا جب میں پارٹی میں نہیں تھا۔ بہرحال آپ نے سوال کیا اس پہ آتے ہیں۔ میں نے جب میں انجینئر تھا، ایس ڈی او ایکسین ایسی چیف، تو جب میں ایس ڈی او تھا تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب 92 میں جب میں سانگھڑ میں تھا تو ایک مین کریکٹر بن کے آئے تھے، اور ماشاءاللہ انہوں نے اس زمانے میں، آپ کو پتہ ہے 90 اور 92 میں یہاں بہت بڑے کرائسس تھے، جیسے کوئی آپ کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم بالکل خراب تھا اور سڑکیں برباد تھیں۔ تو ایک ایسا شخص آیا میاں محمد نواز شریف صاحب کی صورت میں، جس نے آتے ہی ایک ریولوشنری انقلاب لایا۔ انہوں نے پیلی ٹیکسی اسکیم لگائی۔ آپ یقین کریں وہ اتنی اچھی اسکیم تھی کہ ہر غریب آدمی کو صرف ایک شناختی کارڈ پہ گاڑی ملی ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ فورڈ ویگنوں میں جاتے تھے، جن کے مطلب سمجھ لیں کہ جو سانگھڑ سے حیدرآباد 3 گھنٹے لگاتے تھے، تو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو ایک ٹرانسپورٹ میں انقلاب آیا، ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، ایسی ایئر کنڈیشن بسیں آئیں، لوگوں کو ٹیکسیاں ملی، ہر بندوں کو روزگار ملا۔ ایک بہت ہی زبردست سسٹم تھا۔ 90 سے 93 تک میاں صاحب رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے بہت بڑا کام کیا، موٹر وے بنایا لاہور سے اسلام آباد، اور وہ موٹر وے پاکستان کا گیم چینجر تھا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب میاں صاحب کام کر رہے تھے تو دن بدن ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ اس سے پریشان تھے کہ میاں صاحب اگر اتنے مقبول ہو گئے تو ان کا جو ایک ہولڈ تھا وہ ٹوٹ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے میاں صاحب کو اس وقت ہٹایا گیا، حالانکہ کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی کرپشن، کوئی بھی چارجز نہیں تھے، لیکن بلا وجہ ان کو 93 میں منصب سے اتارا گیا تھا، اور اس وجہ سے آپ یقین کریں ملک میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ اگر وہ سلسلہ چلتا رہتا تو آج پاکستان شاید ایشین ٹارگٹ سے بھی آگے چلا جا چکا ہوتا۔ اس کے بعد پھر 93 سے 96 4-5 تک وہ 6 تک رہی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ۔ اس کے بعد 96 میں دوبارہ میاں صاحب کو موقع ملا تو وہ 99 تک رہے، انہوں نے ایٹمی دھماکہ بھی کیا، اور پھر دوبارہ وہی انہوں نے اسی اسپرٹ سے دوبارہ کام شروع کیا۔ لیکن جب ایٹمی دھماکہ کیا تو پھر ایک دم پاپولرٹی کی بلندیوں میں پہنچ گئے۔ لیکن جو لوگ میں نے آپ کو بتایا نا، جو ہلکے ان کو پسند نہیں کرتے تھے، یا جو یہ چاہتے تھے کہ کوئی کسی کا قد ان سے بڑا نہیں ہو، تو ان کو پھر پرابلم ہو اور انہوں نے پھر انٹرفیئر کر کے اور ان کو ہٹا دیا۔ تو یہ ہمارے ملک کی بدنصیبی ہے کہ ایک ایسا ویژنری لیڈر جس کے ذہن میں یہ سوچ ہو کہ اس ملک کو ترقی دینی ہے اور آگے لے کے جانا ہے، اور اس شخص پہ بار بار ان کو مطلب آپ سمجھ لیں کہ جب ان کو ہٹایا جاتا تھا تو کس طرح ان کو پریشان کیا جاتا ہوگا۔ یعنی آپ اس کو سمجھ لیں، میں ان کے لیے وہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ کتنا ان کو تکلیف دی جاتی ہے، ان کی پوری فیملی ان تکالیف کے باوجود، برداشت کرنے کے باوجود۔ اور ایک ایسا شخص، میں تھوڑی ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو 1970 میں، میں اپنا عمر کا مطلب اس وقت میں 64 سال کی عمر ہے میری، اور میں اپنی سروس سے ریٹائر ہوئے بھی 3 سال ہو گئے۔ تو 1970 میں ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے، اس زمانے میں اگر کوئی کرپشن کرتا تھا نا تو آپ سمجھیں کہ وہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ پتہ نہیں گالی کسی کو دے دی ہے۔ اس زمانے میں میاں صاحب کے والد محمد شریف صاحب کی بہت بڑی اتفاق فیکٹری تھی، اور ان کا پورے پاکستان میں اسٹیل کا بہت بڑا بزنس تھا۔ وہ اس بزنس کے لیے سمجھے اس زمانے کے حساب سے، آج کے حساب سے ارب خرب پتی تھی۔ آج کا اگر ہم حساب اس سے لگائیں، اس زمانے میں ان کے پاس مرسڈیز کار تھی۔ تو لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان ایک مطلب ایسے خاندان کے بارے میں جو شروع سے اس زمانے میں جب کرپشن نہیں تھی، اس زمانے کا وہ بلینئر تھا، اور ان کو آج کرپشن کے بارے میں کرتے۔ تو خیر قصہ مقصد جو آپ نے مجھ سے بات کی، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ تو ان کو پھر دوبارہ 99 میں جب وہ مقبولیت کے عروج پہ تھے، ان کو پھر اسی طرح اتارا گیا۔
اور یہی حال ہوا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مشرف آئے اور ان ملک کا کیا حال ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو آپ کا جو 9/11 والا اگر نہ مسئلہ ہوتا تو شاید ان کو اتنی امداد نہ ملتی، اور وہ تھوڑا اس کو 3-4 سال وہ چلا گئے یا 7-8 2008 تک کھینچ لیے گئے۔ 2008 میں پھر میاں صاحب واپس آئے ہیں اور پھر ماشاءاللہ انہوں نے دوبارہ پاپولیرٹی گین کی ہے۔ پنجاب میں انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہے، اس کے بعد 13 میں دوبارہ وہی اسی سپیڈ سے آپ دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب اب ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بھی ان کے ساتھ مکمل طور پہ بھائی جو دونوں بھائی ہیں، دونوں بھائی کا ویژن یہی ہے کہ اس ملک کو ترقی میں آگے سے آگے لے جانا۔ حالانکہ ان کو رکاوٹیں دی جاتی ہیں، تو پھر 2013 سے لے کر اور اس کے بعد پھر ایک دوسری جو آپ کی سمجھ لیں کہ سازش شروع ہو گئی۔ 2014 میں ان کے خلاف دھرنا دیا گیا، اور جب چائنا کا صدر آ رہا تھا تو ان کو آنے نہ دیا گیا اور رکاوٹ ڈالی گئی، معاہدہ لیٹ ہوا۔ اگر وہ معاہدہ ٹائم پہ ہوتا اور سی پیک ٹائم پہ اسٹارٹ ہوتا تو شاید آج ہم اس سے بہتر پوزیشن پہ ہوتے۔ غرض یہ کہ جب وہ جس وقت بھی وہ اچھا کام شروع کرتے ہیں اور آگے مقبولیت کی طرف جانا شروع کرتے ہیں اور ملک کو ترقی کی طرف لے جانا شروع کرتے ہیں، انجانی طاقتیں ان کی راہ میں حائل ہوتی ہیں اور ان کو واپس ملک کو بھی تباہ کرتے ہیں اور ان کو ہٹایا جاتا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس وقت یہ جو میاں صاحب نے گجرانوالہ کی تقریر میں کچھ کہا تھا، جس کے نتیجے میں ایک پبلک میں تھوڑا ایک سمجھ لیں اویئرنیس آئی، اور انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لائے گئے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس ملک کو چلا سکیں۔ اور واقعی یہ ثابت ہوا کہ 3 سال 3.5 سال کے عرصے میں ملک کتنا یعنی آپ سمجھ لیں تباہی کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، اور تباہ جسٹ ابھی اس وقت آپ دیکھیں نا، یہ ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت ہم تباہی کے گھڑے میں 12 ارب ڈالر اس وقت ہمارے پاس جو ریزرو ہیں، جو کہ جب میاں صاحب 2018 میں 19 میں جب 18 میں گئے تھے تو اس وقت اس سے زیادہ 16 ارب کے قریب ریزرو تھے۔ اب اس وقت 12 ارب کے قریب ریزرو ہیں، جو کہ بالکل ورسٹ کنڈیشن ہے، اور جس میں بھی 4 ارب سعودی عرب نے دیے ہوئے ہیں، 4 ارب ہمارے چائنا نے دیے ہوئے ہیں، 2 ارب کسی اور کے، تو یہ سب وہ جو مانگے تانگے کے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو بھی ہے یہ اس وقت ملک کی کرائسس کا شکار ہے، اور میں ایک ایم کے ساتھ آیا ہوں، ایک عزم کے ساتھ آیا ہوں۔ سب سے پہلا عزم یہ ہے کہ کرپشن کا خاتمہ۔ آپ یقین کریں اس وقت جو کرپشن ہے، کسی بھی پارٹی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا فنکشنل لیگ تھی یا جو بھی پارٹی تھی، انہوں نے اس پچھلے 30 سالوں میں، اور یہ پیپلز پارٹی نے پچھلے 14 سالوں میں سوائے کرپشن کے اور کچھ نہیں کیا۔ کیا کرپشن ہے؟ کرپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پیسہ وہی ملتا ہے، ہر سال ملتا ہے، ترقیاتی کام کے لیے پیسہ ملتا ہے، آپ کو ہر طرح کا پیسہ ملتا ہے، لیکن وہ شروع کے 3-4 سال 2 سال خرچ نہیں کرتے ہیں۔ وہ 2-3 سال وہ لوگ اپنے پیپرز میں خرچ کر کے جیبوں میں ڈالے جاتے ہیں پیسے، یا چھوٹے موٹے کام کرا لیے جاتے ہیں، یا لو سٹینڈرڈ کے کام کرا لیے جاتے ہیں۔ آخر پھر جب 1-2 سال باقی رہ جاتے ہیں تو پھر وہ میدان میں آ جاتے ہیں، اور دوبارہ جناب اپنا وہ ایک قسم کا جو تھوڑا بہت پیسہ خرچ کر کے اور دوبارہ پبلک کو بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے آگے مطلب آپ کے لیے خدمت کریں جو بھی ہے۔ سانگڑ کے مسائل کیا ہیں؟ سانگڑ ایک بہت ہی پسماندہ ضلع بن گیا، حالانکہ آج سے 20-30 سال پہلے یہ بہت صاف ستھرا شہر ہوتا تھا، بہت اچھا شہر ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے، میں جب جوانی کے زمانے میں دھنی بخش نظامانی صاحب کو میں نے دیکھا، یہاں کے چیئرمین رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے سانگڑ میں کافی کام کرائے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ دلبر خان نظامانی صاحب تھے، بہت اچھے تھے اور سانگڑ کے لیے بہت انہوں نے کام کیے۔ پیر صاحب پگھارا نے بہت سانگڑ پہ کیا، لیکن جو اس کے بعد ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے لالچ شروع کر دیا اور اپنی ذات کو انہوں نے آگے رکھا اور شہر کو پیچھے رکھا، اور جس کے نتیجے میں اس وقت شہر تباہی کے گڑھے میں پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ پانی آپ کے پاس وافر ہے، ڈیم بھی بنایا ہوا ہے، چوٹیاریو ڈیم بھی ہے، نہریں بھی چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ آپ کے تالاب جو ہیں وہ گندگی سے بھرے ہوئے، حالانکہ جو پچھلی بندی کا ٹائم تھا اس میں ان کو وہ مٹی نکالنی چاہیے تھی، اور شہر میں ایسے لوگ ہیں جن کو مٹی ضرورت ہے، وہ خود بخود بغیر پیسے کے خود ہی نکال کے لے جاتے ہیں، لیکن کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے وہ مٹی خالی نہیں ہو سکی، اور تالابوں کی جو ہے کیپیسٹی وہ آدھے سے بھی کم ہو گئی ہے۔ اسی طرح آپ کا دوسرے مسائل ہیں، بجلی کا مسئلہ ہے۔ آپ کو میں بتا دوں، سندھ ہمارا صوبہ ایسا بد نصیب صوبہ ہے اس معاملے میں کہ یہاں گیس سندھ میں بافر پیدا ہوتی ہے اور گیس سندھ کو نہیں ملتی ہے۔ یہاں بجلی کے 8 سے 10 ہزار میگا واٹ کے پاور ہاؤسز ہیں۔ آپ کراچی میں کینوپ کے 2 ہیں، 2400 میگا واٹ ہے، اس کے بعد بن قاسم ہے، اس کے بعد آپ کا لاکھڑا میں تو خیر اب ایبسولیٹ ہو گیا۔ آپ کا جو یہ تھر کول ہے یہاں 1200 میگا واٹ ہے، آپ کا گدو میں، تو یہاں پہ 8-10 ہزار میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو 1200 میگا واٹ کی ضرورت ہوتی ہے گرمی میں، 1300-1200 میگا واٹ،
اور جو ہماری سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے اس کو تقریباً اتنی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمیں کیا ڈیمانڈ سے 700 سے 800 میگا واٹ کم بجلی دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں 6 تقریباً یا 700 میگا واٹ کی شارٹ فال جو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے مسلسل پچھلے پورے 2-3 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جب سے عمران خان کی حکومت ہے 2018 میں لوڈ شیڈنگ جب میاں صاحب گئے تھے آخری ٹائم تھا تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، زیرو ہو چکی تھی، اس کے بعد دوبارہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ شروع کر دی، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس 6 سے لے کر اور ابھی اس وقت یہ جو رمضان کے مہینے میں پہلے 2-3 دن تو صحیح رہے، اس کے بعد اب 16 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ بجلی وافر ہے، یعنی بجلی کی کمی نہیں ہے، لیکن یہاں سے سندھ سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ پنجاب تو جا رہی ہے، سرحد تو جا رہی ہے، یعنی دوسرے صوبوں کی طرف جا رہی ہے، لیکن سندھ کو نہیں دی جا رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے سندھ کے ساتھ۔ جب تک اس پہ توجہ نہیں دی جائے گی یہاں کے حکمران جاگیں گے نہیں، اور اب ہمیں امید ہے کیونکہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے میاں شہباز شریف صاحب ہمارے اس وقت وزیر اعظم میں آگے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری ٹیم میں کہ وہ ہمارے سانگڑ شہر کو اور سندھ کو، خصوصی طور پہ سندھ صوبے کو مکمل توجہ دیں گے، اور یہاں پہ بجلی کا بحران جو ہے، پانی کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے، ان پہ توجہ دیں گے، ہماری سڑکیں بنا کے دیں گے۔ میں میاں صاحب سے یہ گزارش بھی کروں گا، اور ہم ان سے اپنے پرسنل پارٹی لیول پہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ سانگڑ کا دورہ کریں اور آ کر دیکھیں کہ سانگڑ کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا۔ یہاں کا اسپتال جو ہے ریفر سینٹر بنے ہوئے، اور یہ شاہد خاقان آبائی صاحب سے کو ہم نے بتایا تھا، اور انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا بھی تھا کہ سانگڑ ریفر سینٹر ہے، ظلم کی انتہا یہ کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا اسپتال ہے، اور یہاں کسی مریض کو مکمل طور پہ چیک اپ نہیں کیا جاتا، اس کا علاج نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو فوری طور پہ ڈرا کے ان کے لواحقین کو ڈرایا جاتا ہے کہ جی اس کو فوراً لے جائیں، حیدرآباد لے جائیں یا جہاں بھی لے جائیں، یہاں سے ان کو ریفر کر دیا جاتا ہے۔ یہاں کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں یہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن تنخواہ اپنی حلال نہیں کر پا رہے جو بھی یہاں کے ڈاکٹر ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پراپر دیں، ان کو عبادت ہے اس میں، یہ ایک قسم کا جو مریض کو دیکھنا ڈاکٹری پیشہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں، اور سڑکوں کا مسئلہ ہے، سانگڑ سے لے کر سکھر تک آج سے 5-6 سال پہلے ہم سن رہے تھے، ہمارے دوست بتاتے تھے کہ سڑک میران ہائی وے کے نام سے منظور ہو چکی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج تک وہ میران ہائی وے ابھی تک شروع ہی نہیں ہو سکا، جبکہ اس کے علاوہ پتہ نہیں لوگوں کے گھروں تک اور ان کے فارم ہاؤس تک سڑکیں بن چکی ہیں۔ تو یہ سب بہت بڑے المیہ ہیں، اور میں سانگڑ کے لوگوں کو ایک اور پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ بابڈا کے مسائل ہوں یا کسی کے مسائل ہوں، آپ کسی کو رشوت نہ دیں، چاہے وہ مختار کار آفس ہے، چاہے وہ کوئی پولیس SHO آپ کو تنگ کرتا ہے، چاہے کوئی اور بندہ تنگ کرتا ہے، آپ بالکل کسی کو پیسے نہ دیں۔ ہم لوگوں نے یہاں پہ اپنا آفس کھولا ہوا ہے، آپ ہمارے پاس آئیں، کسی ضرورت نہیں کسی کے بڑے آدمی کے وڈیرے کے پاس جا کے 2 بجے تک انتظار کریں، ہمارا 10 بجے یہاں آفس کھل جاتا ہے، آپ ہمارے پاس آئیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے مسائل سنیں گے بھی، اور آپ کے مسائل یہاں سے جہاں سے حل ہو سکے کرائیں گے۔ رشوت بند ہونی چاہیے، کرپشن بند ہونی چاہیے، جو بازار لگا ہوا رشوت کا اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور میں اس کے علاوہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ SP سانگڑ صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سانگڑ میں بہت زیادہ منشیات چل رہی ہیں، اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہیں، ہر گھر میں وہ لوگ پہنچا کے جا رہے ہیں، اور آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس کو ختم کیا جائے۔ ایسے نہ ہو کہ یہ چیزیں آپ لوگ ختم نہ کر سکے اور عوام ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے خود میدان میں نکلیں، اور وہ وقت اس سے پہلے ان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں سانگڑ میں ایک اور مسئلہ ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سانگڑ میں مختلف ہاؤسنگ اسکیمز ہیں، یہاں ماڈل ٹاؤن 1 2 3 ہے، اس کے علاوہ دوسری اسکیم ہے جہاں پہ پانی، بجلی اور گیس کی سہولت جو تھی وہ، اور سڑکوں کی سہولت جو اس کے جو بلڈر ہیں انہوں نے پرووائڈ کرنی تھی، لیکن انہوں نے بالکل پرووائڈ نہیں کی۔ میں اس اپنے جو آپ کو میں انٹرویو دے رہا ہوں، میں اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت جلد ہم ان کو جو بھی ہاؤسنگ اسکیم جن کی ہیں ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی آپ ان لوگوں کی سڑکیں بنا کے دیں، ان لوگوں کی بجلی لگوا کے دیں، ان لوگوں کو جو بھی بیسک سہولتیں جو آپ کے اپنے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو سندھ آپ کا جو ہے بلڈنگ اتھارٹی جو ہے وہ آپ کو آتھورائز کرتا ہے ٹاؤن پلاننگ کے ذریعے، DC صاحب جو بھی ہیں، تو ان کے ذریعے جو بھی آپ پہ لاگو ہوتی ہیں وہ آپ کریں، ورنہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے یہ چیزیں کروائیں گے، کیونکہ یہ آپ نے کر کے دینی ہے۔ آپ اگر نہیں کریں گے تو کل یہ بوجھ جو ہے میونسپلٹی پہ آئے گا، اور میونسپلٹی اس چیز کے روادار نہیں ہو سکتی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے وہ چیزیں جو بھی آپ کے پلاٹ ہیں آپ نے سیل کیے ہیں، آپ نے سڑکیں بنا کے دینی ہے، آپ نے پانی پرووائڈ کر کے دینا ہے، آپ نے بجلی دینی ہے، اور آپ نے اس کا سیوریج سسٹم بنا کے دینا ہے، یہ سب چیزیں آپ کر دیں۔ ہم ہر مسئلے پہ
سانگڑ کے عوام کے ساتھ ہوں گے اور ہر مسئلے کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے ہائی ایف سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں ہر مسئلے میں ہیلپ کریں گے، اور وہ سندھ پہ آپ انشاءاللہ پوری توجہ دیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات کلیئر بتا دوں کہ ہم میں کسی کا خوف نہیں ہے۔ ہم آپ اپنے عوام سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو آزمائے ہوئے لوگوں کو دوبارہ نہ آزمائیں، جنہوں نے آپ کے پچھلے 30 سالوں میں یا 15 سالوں میں انہوں نے آپ کا کوئی کام نہیں کیا۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ ایک بڑے آدمی کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے 4 مسئلے حل کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے فالوورز کو جو ہے اپنے پیچھے لگا کے اور ووٹ دلوا دیتا ہے۔ ایسا نہ کریں، عوام ہوش میں آئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سانگڑ ایک ترقی یافتہ شہر بنے، سانگڑ میں ہر چیز کی سہولت ہو، یہاں پہ صفائی ہو، یہاں جب آپ صبح اٹھیں تو آپ کو صاف ستھری ہوا ملے، آپ کے لیے واک کے لیے جگہ ہو، یہ جو یہاں کے گارڈن ہے وہاں آپ کی بھینسیں یا گائیں یا بکریاں یا کتے نہ پھریں، بلکہ ایک انسان، زندہ انسان یا صبح واک کریں اور اپنے لیے جو ہے بہتر ماحول ملے۔ تو میں اب رحمان خاسقلی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اور انہوں نے موقع دیا کہ سانگڑ کے لیے میں بات کر سکوں۔ یہ آپ اگر کوئی مزید سوال کرنا چاہیں۔ بہت بہت شکریہ، یقیناً تفصیلی انٹرویو تھا، اور جس طریقے سے ملک امتیاز ایک اچھی سوچ لے کر آئے۔ ان کی سب سے پہلی سوچ ہے کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے۔ جن کے بھی جو مسائل ہیں، جن بھی اداروں میں یہاں پر نون لیگ کی جو کہ دفتر ہے وہ جیسی سال کے ساتھ 24 گھنٹے بلکہ صبح 8 بجے سے کھل جاتا ہے، تو یہاں پر کئی مسائل ہیں، تو مسائل کے حل کے لیے یہاں پر اب نون لیگ نے بھی قدم اٹھا دیا ہے۔ تو جتنے بھی جو سانگڑ کے جو مسائل کے حوالے سے بات کی ملک امتیاز نے، یہ پر امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔